نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے جو عربی گرامر کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے اور اسم ہم نے اس میں شروع کیا ہے۔ اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اسم کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی کی صفت ہو سکتی ہے، کسی کام کا نام ہو سکتا ہے۔ اور اسم کو اگر آپ براڈر کیٹیگری میں ڈیفائن کر دیں تو وہ اس میں ذات ہوگی یا اس میں صفات ہوگی۔ اس میں ذات کا مطلب ہے کہ جو اپنا ایک ذاتی وجود رکھتا ہو، اور اس میں ذات جس کو پڑھنے کے بعد، کہنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی شکل سی آ جائے۔ اس میں صفات جو ہے وہ ذات کا محتاج ہوتا ہے۔ جب تک ذات نہیں ہوگی اس میں صفات اپنا کام نہیں کر سکے گا۔ کسی بھی اسم کو سمجھنے کے لیے، اس کو کسی جملے میں استعمال کرنے کے لیے، اس پہ کام کرنے کے لیے، جب تک آپ کو اس کی 4 بیسک پراپرٹیز نہ معلوم ہو، آپ اس اسم کو نہ کسی جملے میں استعمال کر سکتے، نہ آپ اس کے اوپر کوئی کام کر سکتے۔ تو 4 پراپرٹیز ہیں: اعراب، جنس، عدد اور وصف۔ ہم نے اعراب کو پہلے شروع کیا تھا اور ایک براڈر آپ کو ایک اعراب کے حوالے سے چیزیں کچھ بتائی تھی۔ یعنی اعراب کے بارے میں پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ اعراب جو ہے وہ زیر زبر پیش نہیں ہے، زیر زبر پیش حرکت ہے۔ زیر زبر پیش حرکت ہے۔ اعراب کا معنی ہے کہ اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے۔ اور حالت کے حوالے سے اعراب کی 3 بنیادی حالات ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ ہم نے ابھی صرف واحد اسم کو دیکھا ہے، تو واحد اسم کا اعراب جو ہے وہ حرکت سے ضرور پہچانا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ حرکت ہی کہلائے گا، اعراب نہیں کہلائے گا۔ واحد اسم کا اعراب جو ہے وہ حرکت سے پہچانا جاتا ہے۔ حالت رفع میں 2 پیش یا 1 پیش، حالت نصب میں 2 زبر یا 1 زبر، حالت جر میں 2 زیر یا 1 زیر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کن اسما کے اوپر 2 پیش آئے گی، کن اسما پہ 1 پیش آئے گی؟ تو گرامر والوں نے بڑی اس کے اوپر کام کیا اور انہوں نے اسما کی کیٹیگریز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے۔ 2 اس کی بنیادی کیٹیگریز بنائی، ایک جس کا نام انہوں نے رکھا معرب اور دوسرے کا نام رکھا انہوں نے مبنی۔ معرب اسما کی فردر کلاسیفیکیشن ہے 2 کے اندر، ایک منصرف، دوسرا غیر منصرف۔ منصرف اسما کی تعداد 85% ہے ٹوٹل اسما کی، غیر منصرف کی 13% ہے اور مبنی کی صرف 2% ہے۔ منصرف اسما، واحد اسما ان کو کہتے ہیں کہ جن پر لازماً تنوین داخل ہو اور وہ تینوں اعرابی حالت کو قبول کرے، یعنی 2 حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر اور حالت جر میں 2 زیر۔ حالت نصب میں 2 زبر کے بعد ایک الف کو کتابت کے طور پر لکھا جاتا ہے، لیکن وہ اسما جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، ایسے اسما کے آگے 2 زبر کے بعد ایک الف کو نہیں لگایا جاتا۔ غیر منصرف اسما جن کی تعداد صرف 13% ہے، کون سے ہو سکتے ہیں؟ ان کی کچھ کیٹیگریز ڈیفائنڈ تھی۔ سب سے پہلے تمام انبیاءوں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاءوں کے۔ وہ 6 انبیاءوں کے نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ وہ 6 انبیاء کون کون سے ہیں؟ سیدنا نوح، سیدنا لوط، سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا شعیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام انبیاء جو ہیں وہ منصرف ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ تمام غیر منصرف ہیں۔ مردوں کے وہ نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں، مؤنث عورتوں کے نام، فرشتوں کے نام، شہر و ملکوں کے نام، اور اس کے علاوہ کچھ متفرق میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسے نام رکھے تھے جو قرآن مجید میں کافی استعمال ہوئے لیکن غیر منصرف کی کسی لسٹ میں فالو نہیں کرتے تھے، جیسے اس میں فرعون تھا، ابلیس تھا، جہنم تھا، قارون تھا، حامان تھا۔ مبنی اسما وہ اسما، غیر منصرف اسما تنوین قبول کرتے ہیں، تینوں حالتوں کو قبول کرتے ہیں۔ غیر منصرف جو ہے وہ تنوین کو قبول نہیں کرتا، حالت جر قبول نہیں کرتا۔ حالت جر قبول کرتا ہے
2 ایسی کنڈیشن ہے جس میں کرتا ہے, لیکن جب وہ کنڈیشن آئیں گی تب میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا. ابھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ غیر منصرف حالت جر قبول نہیں کرتا. مبنی اسما کی ایک ہی شکل رہتی ہے, چاہے وہ حالت رفع ہو, حالت نصب ہو, حالت جر ہو. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے. بہت لمیٹڈ نمبرز ہیں, بہت زیادہ اسما نہیں ہے. چند میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے تھے, وہ بھی آپ سمجھیں کہ جو اسماء اشارہ کہلاتے ہیں وہ میں نے چند آپ کے سامنے, یا اسماء موصولہ جو کہلاتے ہیں وہ میں نے چند آپ کے سامنے شیئر کیے تھے, جیسے کہ حاذا تھا, ذالکا تھا, اولئکا تھا, الذی تھا, الذین تھا. تو یہ سارا آپ کے سامنے ایک میں نے جو پچھلی جو ہماری 2 کلاس کا خلاصہ تھا آپ کے سامنے میں نے رکھا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے اس پہ تو مجھ سے ضرور پوچھیں, نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ آگے کا سیشن انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. جی, کسی کے پاس کوئی سوال, کسی ساتھی کے پاس؟ چلے جی, لگتا ہے انشاءاللہ کسی کے پاس کوئی سوال نہیں. جی, کوئی کیمرے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, کوئی آدمی ذرا منہ اس سے بتا دے, وربلی بتا دے پلیز. جی ذرا آپ اگر لیفٹ کی طرف سے یہ کیا نام ہے اس کا, ادھر آپ کا لگا ہوا نا یہاں تک ایئر کنڈیشن لگا ہوا, ایئر کنڈیشن کی طرف آپ ذرا اس کو اندر کریں نا تو پھر آپ پورے نظر آئیں گے. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ چل رہے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ چل رہے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں, تو پھر سامنے آتے ہیں. تو میرے چلنے کو چھوڑ دیں سر, میری شکل کو دیکھ کے کیا کرنا ہے, شکل سے بورڈ کو نہیں, دیکھ کے بورڈ نظر آنا چاہیے. اگر بنیادی چیز جو ہے نا سر, بنیادی چیز یہ ہے, بھی صحیح بورڈ بات نظر آیا آپ کو. ہے, مگر وہ جب آپ چل رہے ہیں, آگے آ رہے ہیں, پیچھے آ رہے ہیں, تو وہ کم سے کم ہماری نظر آپ کے اوپر رہے گی نا. کرے اس کو تھوڑا سا, ارے سر میں نے کہا نا میرے چلنے, مجھے چھوڑ دیں, چلنے میں ہوں ہی میں نہیں, اس لیے چھوڑ دیں گے کہہ رہا ہوں سر. کہ چکر آنے لگے, پھر آپ غائب ہو جاتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا رک جاؤں سر ایک جگہ پہ. تھوڑا نہیں کوئی بات نہیں ہے, تھوڑا سی اندر ہو جائے نا ایئر کنڈیشن کی طرف, تو پھر آپ کا بورڈ پورا نظر آئے گا. چلے میں تھوڑی سی سیٹنگ چینج کرتا ہوں انشاءاللہ. جی کوئی بات نہیں, جزاک آج اللہ. ہم انشاءاللہ جو دوسری پراپرٹی ہے میرے پاس ہماری, ایکسکیوز می, جی بولیے. یہ جو رجل ہے آپ نے ایکسرسائز میں جو رجل دیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ رجل مرد کو کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوگا آپ بتائیے. یہ منصرف, دیکھیں آپ کو معلوم کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ پہلے غیر منصرف کی لسٹ میں جائیں, کیونکہ آپ کو میں نے کہا کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف ہے جب تک کہ اس کا منصرف, غیر ہاں منصرف. تو منصرف ہوا یہ نہیں, آپ نے ہنٹ کیسے کرنا ہے, دیکھیں میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں. آپ کو میں نے کہا کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف ثابت نہ ہو جائے. تو آپ غیر منصرف کی لسٹ میں جائیں. اب دیکھیں رجل کسی انبیاء کا نام تو نہیں ہو سکتا, نہیں ہے, رجل کے اوپر الف نون بھی داخل نہیں ہو رہا, رجل پہ گوتا بھی داخل نہیں ہو رہی, یہ کسی مونس عورت کا نام بھی نہیں لگ رہا, یہ کسی ملائکہ کا نام بھی نہیں لگ رہا, یہ کسی شہر ملک کا نام بھی نہیں لگ رہا. آٹومیٹکلی اٹھائیں اس کو منصرف میں ڈالیں, تنوین لگائیں, ختم کریں. کوئی بھی آپ کے پاس اسم آئے, وہ جو 6 کیٹیگریز آپ کے سامنے ہے نا, اس میں آپ نے اس کو دوڑانا ہے. اگر اس کے اندر وہ فال کر جائے سکتا ہے زبردست, نہیں ہے اٹھائیں سیدھا منصرف میں لے جائیں. ٹھیک ہے, آج ہم انشاءاللہ تعالی دوسرا. اچھا ایک سوال میرے پاس بھی ہے. جی سر. یہ آپ نے کہا کہ اعراب جو ہے اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ اسٹیٹس بتاتا ہے, تو یہ اسٹیٹس وتھ ریفرنس ٹو واٹ, سبجیکٹ اور آبجیکٹ؟ سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ بتائے گا, سچویشن بتائے گا کہ کس جو اسم اس پرٹیکولر آیت میں آیا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے, وہ کام کرنے کی پوزیشن میں آیا ہے, یا اس کے اوپر کام ہوا ہے وہ آبجیکٹ کے طور پہ آیا ہے, یا وہ خالی جو ہے وہ کسی انفارمیشن کے طور پہ آیا ہے, یا وہ کسی سچویشن کو دکھانے کے لیے آیا ہے, یا وہ اس وقت جس وقت یہ فیل ہوا ہے جو کام ہوا ہے اس وقت کی کوئی حالت دکھانے کے لیے آیا ہے, یا اس وقت اس کی وہ صرف بتانے کے لیے آیا ہے. یہ جیسے جیسے آپ آگے چلیں گے آپ کو ساری چیزیں ملتی رہیں گی انشاءاللہ. اوکے شکریہ. صرف ذہن میں آپ رکھیں کہ اعراب کرتا کیا ہے, اسم کا جملے میں اسٹیٹس کلیئرفائی کرتا ہے, کیونکہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے چیزیں آپ کے سامنے خود بخود انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گی. آج ہم دوسری چیز شروع کریں گے جو دوسری پراپرٹی ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں جنس, جینڈر. اور الحمدللہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کم سے کم
اس میں تو دو ہی جینڈر، مذکر اور مؤنث، میسکولن فیمنن آتے ہیں. یہ جو جنس ہے اس کے بارے میں بھی ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں. جس طرح سے اعراب کے میں نے آپ سے کہا کہ اسما کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ ہر اسما بائی ڈیفالٹ منصرف ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف یا مبنی ثابت نہ ہو جائے. تو جنس کے حوالے سے بھی ایک پوائنٹ سمجھ لیں کہ ہر جنس بائی ڈیفالٹ مذکر ہے، میسکولن ہے، جب تک کہ اس کا فیمنن یا مؤنث ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو جنس ہے، مذکر کہیں یا مؤنث کہیں، یہ بیسکلی اس میں دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں. ایک بنتی ہے لیونگ کی اور ایک نان لیونگ، یعنی آپ کہہ لیں ایک جاندار کی اور ایک بے جان کی. یہ تو جاندار چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں پوری دنیا میں کسی بھی زبان میں وہ سب ایک ہی سٹیٹس رکھتی ہیں. یعنی لڑکے کو پوری دنیا میں کسی بھی زبان میں آپ لے جائیں اس کو وہ میسکولن میں لیں گے، لڑکی کو وہ فیمنن میں لیں گے، گائے کو وہ فیمنن میں لیں گے. ٹھیک ہے جی. بیل کو وہ میسکولن میں لیں گے. جتنی بھی جاندار چیزیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم آتا ہے جب بے جان چیز کی بات ہو جائے. جب بے جان چیز کی بات ہو جائے تو پرابلم ہوتا ہے. ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں یہ میری کتاب ہے. اب مجھے بتائیے کوئی کہ کتاب جو ہے اردو زبان میں مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مذکر. مؤنث. آپ سینٹینس پہ غور کریں. میں نے کہا یہ میری کتاب ہے، مؤنث ہے. اور میں آپ سے کہوں یہ میرا قلم ہے، تو قلم مجھے بتائیں مؤنث ہے کہ مذکر؟ مذکر. اسی طرح سے ہر زبان میں جو بے جان چیزیں ہیں، جو نان لیونگ ہیں، اس کو ہر طریقے سے ڈفرینٹ طریقے سے اس کا جینڈر کا تعین کیا جاتا ہے. تو بیسکلی ہم نے پڑھنا صرف یا مؤنث سے مذکر ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ میں نے آپ سے بتایا کہ بائی ڈیفالٹ ہر اسم جو ہے وہ مذکر ہے جب تک اس کا مؤنث ثابت نہ ہو. تو ہم مؤنث پڑھیں گے آٹومیٹکلی مذکر آپ کا کور ہو جائے. تو ہم مؤنث کو اگر ہم دیکھیں تو مؤنث کی ہمیں بیسکلی دو کیٹیگریز بنیادی طور پہ مل جائیں گی. ایک جس کو ہم کہیں گے حقیقی مؤنث، اور دوسرا بن جائے گا آپ کا غیر حقیقی مؤنث. حقیقی مؤنث جیسے میں نے بھی آپ سے کہا جاندار کے لیے ہوگا، لیونگ کے لیے ہوگا. حقیقی مؤنث میں کیا ہوگا کہ آپ کو صرف اس کا معنی آنا چاہیے جس زبان میں آپ بات کر رہے ہیں. جس زبان میں آپ بات کر رہے ہیں اس کا صرف آپ کو معنی آنا چاہیے، تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں عربی زبان میں باپ کو کہتے ہیں ابن. اس کا اپوزٹ جینڈر آپ کو معلوم ہے، باپ کا اپوزٹ جینڈر کیا ہوتا ہے؟ ماں ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ابن. اسی طرح سے لڑکے کو ولدن کہتے ہیں، اور لڑکے کا جو اپوزٹ جینڈر ہے وہ لڑکی ہو جائے گا، تو آپ اس کو بنتن کہہ دیں گے. اسی طرح سے گائے کو جو ہے، گائے کو وہ بقرہ کہتے ہیں، بقرہ. تو اب آپ دیکھیں میں یہاں بہت ساری جگہوں پہ تنوین لگا رہا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تنوین کیوں لگ رہی ہے. آپ کو اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سارے منصرف اسما ہیں. اور لیکن اس کا جو مذکر ہے، بقرہ کا جو مذکر ہے جس کو ہم بیل کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سور. تو بیسکلی جاندار کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو صرف اس کا معنی آنا چاہیے. تو جاندار کا کوئی ایشو نہیں ہے. جو ایشو کنسرن آتا ہے وہ غیر حقیقی مؤنث کا آتا ہے. اردو میں ہماری زبان ہے، ہم نے کبھی ریئلائز بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہم نے جیسے ابھی چھوٹی ایگزامپل لے لیں. میں نے جب کتاب کی اور قلم کی ایگزامپل دی تو شاید کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یار اس کے اندر بھی کوئی جینڈر ہوتا ہوگا، کیونکہ ہم اپنی زبان میں بولتے چلے جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ زبان ہمارے لیے نہیں ہے، یہ زبان ہمارے لیے نہیں ہے، اور جب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چلے گا، جو میں نے آپ سے کہا 4 بیسک پراپرٹیز آپ کو نہ پتا ہوں، اعراب، جنس، عدد اور وسعت، آپ جملے میں کام ہی نہیں کر سکتے. تو غیر حقیقی مؤنث کی بیسکلی پھر 2 شاخیں نکلتی ہیں.
ایک جس کو لفظی یا علامتی کہتے ہیں، اور دوسرا جس کو قیاسی یا سمائی کہتے ہیں. دو بنیادیں آپ کو ملیں گی مونس کی، غیر حقیقی مونس کے حوالے سے. ہم نے مونس پڑھنا ہے جنس کے اندر. مونس اس لیے پڑھیں گے ہم کہ مذکر بائی ڈیفالٹ، ہر اسم بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مونس ثابت نہ ہو جائے. تو ہم نے صرف مونس پڑھنا ہے. مونس ہم پڑھ لیں گے تو ہمارا مذکر آٹومیٹکلی کور ہو جائے. مونس کی بنیادی طور پہ دو اقسام بنتی ہیں، ایک حقیقی مونس، دوسرا غیر حقیقی مونس. حقیقی مونس اس مونس کو کہتے ہیں جو لیونگ ہے، اور اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے. کسی بھی آپ زبان میں چلے جائیں، اس کے اندر ہر زبان کے اندر وہ مونس کو جو ہے اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. سارا پرابلم آتا ہے غیر حقیقی مونس میں، جس کو آپ کہتے ہیں نان لیونگ، اور یہ لیونگ ہے. اس کو اس طرح سے لیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم غیر حقیقی مونس پڑھیں گے، اور غیر حقیقی مونس میں ہم سب سے پہلے لفظی یا علاماتی کو پڑھیں گے. لفظی علامتی مونس یعنی ایسا مونس، کچھ ایسے لفظ ہوں گے جو اسم کے ساتھ جب لگے ہوئے ہوں گے تو غالب گمان آپ کا یہ ہوگا کہ یہ لفظ جو ہے، یہ اسما جو ہے، یہ مونس ہے. کامن سینس کا خیال آپ ضرور رکھیں. میں آپ کو اردو کی اگزامپل دیتا ہوں مثال کے طور پہ. اردو کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ میں اگر آپ کو اردو میں کہوں کرسی، تو مجھے بتائیے کرسی کو اردو زبان میں آپ مونس لیتے ہیں کہ مذکر لیتے ہیں؟ مونس. مونس. میں آپ سے کہتا ہوں سوئی، اس کو آپ مذکر لیتے ہیں کہ مونس لیتے ہیں؟ مونس. یہ بھی مونس لیتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں چابی، مونس. یہ بھی مونس لیتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں گاڑی، مونس. مونس لیتے ہیں. اب آپ نے اگر اس پہ اردو زبان میں دیکھا کہ جس اسما کے اوپر چھوٹی یہ داخل ہوئی ہے، آپ کے غالب گمان یہ ہے کہ یہ سارے اسما کیا ہیں، اردو زبان میں مونس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. لیکن کامن سینس کا خیال رکھنا ہے. کامن سینس کا خیال رکھنا ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ بھائی کے اندر بھی چھوٹی یہ استعمال ہوتی ہے، اور کسائی میں بھی چھوٹی یہ استعمال ہوتی ہے، اور دھوبی میں بھی چھوٹی یہ استعمال ہوتی ہے. تو کامن سینس کا آپ کو خیال رکھنا ہے، کیونکہ بھائی تو ہے ہی جینڈر، یہ تو حقیقی ہے. لیکن کسائی اور دھوبی، اب ایسا نہیں ہے کہ کسائی اور دھوبی جو ہے وہ خواتین نہیں ہو سکتی. لیکن میں نے جیسے شاید لاسٹ کلاس میں بھی بات پہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ کچھ جینڈر ایسے ہوتے ہیں، کچھ پروفیشن ایسے ہوتے ہیں جو کسی جینڈر کے ساتھ فکس ہو جاتے ہیں. جیسے پاکستان کے اندر جو گائنی پروفیشن ہے، یہ خاص عورتوں کے ساتھ پروفیشن لنک ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ میل گائنیکولوجسٹ نہ ہو، ایسا نہیں ہے. پاکستان میں ضرور ہے، لیکن پاکستان کے اندر جب اس پروفیشن کی بات کریں گے تو پاکستان میں وہ پروفیشن ایز اے پروفیشن، اگر آپ اس کی جنس دیکھیں گے تو پاکستان میں ایز اے وہ پروفیشن آپ کو ایز اے جینڈر مونس میں نظر آئے. تو کسائی جو ہے یہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں، دھوبی جو ہے یہ بھی خواتین ہو سکتی ہیں، نائی جو ہے وہ بھی خواتین ہو سکتی ہیں. لیکن چونکہ یہ پروفیشن ہے، اور یہ پروفیشن ہماری زبان میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری کلچر کے اندر یہ میل ڈریون ہے، اس لیے ہم اس کو مونس ٹریٹ نہیں کرتے، مذکر ٹریٹ کرتے. جو بات آپ کو جو پوائنٹ بتانا تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح سے اردو زبان میں کچھ ایسے حرف ہیں جو اب آپ کے سامنے آ گیا کہ اگر اردو زبان میں چھوٹی یا اگر کسی اسم کے ساتھ لگتی ہے تو آپ کا ایک غالب گمان یہ ہے کہ یہ اسم جو ہے اردو زبان میں بطور مونس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو عربی زبان میں بھی کچھ علامتیں ہیں. عربی زبان میں
بنیادی طور پہ 3 علامت ہیں کہ وہ علامت جب اسم کے ساتھ آتی ہے، وہ علامت جب اسم کے ساتھ آتی ہے تو آپ کا ایک غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ اسما جو ہے مؤنث ہوگا. جو سب سے بڑی علامت ہے، جو سب سے امپورٹنٹ علامت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گولتا. یہ گولتا ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا. اس گولتا کا ایک نام ہے اور اس گولتا کو بیسکلی کہتے ہیں تا مربوطہ. تائے مربوطہ. اس گولتا کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ تھوڑا بتاتا ہوں. تو عربی زبان میں جب بھی کسی اسم کے اوپر گولتا داخل ہوگی تو ایک آپ کا غالب گمان یہ ہوگا کہ وہ اسما جو ہے وہ مؤنث ہے. کامن سینس کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کامن سینس کو ذہن میں ہمیشہ رکھیں. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں جس طرح سے جنتن، جنتن باغ کو کہتے ہیں. ہم جس کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں، ہم بھی تو جنتی کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں نا، لیکن جنت کے جو معنی ہے اصل میں وہ باغ ہی ہے. اور یہ وہ باغ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے خود تیار کر کے لے کے جائے گا. جس کوالٹی کا باغ آپ دنیا میں تیار کریں گے وہی کوالٹی آپ کو ملے گی. ہاں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں ایکسیپشنل جو آپ نے کی ہو دنیا میں لیکن آپ کو اس کا خیال نہ ہو، لیکن اللہ کے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس سے بہتر باغ دے دے گا. لیکن بنیادی طور پہ آپ اپنے ہاتھ سے لے کے جائیں گے. وہ جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ یہ جو قبر میں آدمی جب جاتا ہے تو اپنے ساتھ خود یا تو کسی باغ کا ٹکڑا لے کے جاتا ہے یا وہ آگ کا ٹکڑا لے کے جاتا ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے لے کے جائیں گے. کوئی چیز وہاں نہیں ملنی. جو کچھ ہونا ہے آپ اپنے ہاتھوں سے ہی کریں گے. اسی لیے تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، اقرا کتابک، پڑھ تو اپنی کتاب، کفا بے رب، کفا آج کے لیے تیرے لیے بہت ہے، کفا بے نفسی کا، آج تیری نفس کے لیے آج بہت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جتنا بھی ہمارے ساتھ حساب کتاب کرے گا، اللہ کے علم میں ہر چیز موجود ہے. لوح محفوظ پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ لکھی ہوئی ہے. جب ماں کے رحم کے اندر بچہ جب 120 دن کا ہوتا ہے تو اس وقت جب اس کی روح پھونکی جاتی ہے اس کے اندر تو اس وقت اس کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا انصاف ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ اپنے علم سے لکھا ہے جو لوح محفوظ پہ موجود ہے. لیکن میرا اور آپ کا حساب اس کتاب پہ نہیں ہوگا. میرا اور آپ کا حساب اس کتاب پہ ہوگا جو یہ دونوں لکھ رہے ہیں. اس وقت آپ جو بیٹھے ہوئے، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، ہماری جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے. اور میرا اور آپ کا حساب کتاب اس سے ہوگا. یہ دیگر بات ہے کہ یہ جو کتاب میں اپنے ہاتھوں سے لکھوا رہا ہوں اس وقت، اس کتاب میں اور جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے اس میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہوگا. تو لفظ جنہ گولتا اس میں آ رہی ہے، یہ مؤنث ٹریٹ ہوگی. اسی طرح سے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں غرفتن، غرفتن کہتے ہیں روم کو، کمرے کو. غرفتن بولتا آ رہی ہے، آپ کو کوئی اس میں مشکل نہیں پیش آئے گی، آپ کہیں گے یہ مؤنث ہے. اسی طرح سے میں آپ سے کہتا ہوں مثال کے طور پہ قیامتن، بولتا آ رہی ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ نے کہا یہ سیدھا سیدھا مؤنث ہے. ایک اور ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں آیتن، نشانیاں. کامن سینس کا خیال رکھیں گے. کامن سینس کا خیال جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں طلحہ، اب آپ مجھے بتائیں طلحہ تو کا مؤنث لیں گے کہ مذکر لیں گے؟ جی سر، مذکر لیں گے. کیوں؟ وجہ اس میں تو بولتا ہے. اسم اور جاندار ہے. جی سر، یہ نام ہے، جاندار نام تو ہے لیکن ہے تو بولتا. لیکن آدمیوں کا نام ہے. نہیں، آپ اس کا جواب یہ دیں کہ کیونکہ یہ اس میں ضرور بولتا ہے لیکن طلحہ تو جو نام ہے
یہ اکثر جو ہے یا عموماً یہ مردوں میں استعمال ہوتا ہے. طلحہ جو ہے ہو سکتا ہے کسی خاتون کا نام بھی ہو جائے کبھی طلحہ, لیکن اکثریت میں نہیں آئے گا, اس لیے ہم طلحہ تو کیونکہ یہ مردوں کے نام میں آتا ہے تو ہم اس کو مؤنث ٹریٹ نہیں کریں گے, ہم اس کو مؤنث ٹریٹ نہیں کریں گے. اسی طرح سے خلیفتن, مجھے بتائیے خلیفتن کو آپ کیا لیں گے, مؤنث لیں گے کہ مذکر لیں گے؟ مذکر. مذکر. کیوں؟ وجہ بتائیے. وہی کہ جی چونکہ خلیفہ زیادہ تر مرد ہیں اس لیے. بالکل بالکل, ایسا نہیں ہے کہ عورت خلیفہ نہیں ہو سکے گی. اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور میں آپ کے سامنے اسم رکھتا ہوں, علامۃ. علامت. اس پر بھی ہے گولتا ہی, لیکن چونکہ یہ اس قسم کے کچھ پروفیشنز ہیں جو مخصوص ہو چکے ہیں زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر, یا ایون خلیفہ اور علامتن جو ہے یہ تو عرب معاشرے میں بھی یہ میسکولن جینڈر کے ساتھ ہو چکے ہیں, اس لیے ہم اس کو مؤنث ٹریٹ نہیں کرتے, مذکر ٹریٹ کرتے. ٹھیک ہے جی. تو پہلی جو چیز ہے, سب سے پہلا جو ہے اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے, 90% قرآن مجید میں آپ کو غیر حقیقی مؤنث کی جو پہچان ملے گی 90% میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے, اس کی علامت جو ہے نا گولتا ہے. اور یہ گولتا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو کسی مذکر کی صفت کو مؤنث کرنا ہو, کسی مذکر کی صفت کو مؤنث کرنا ہو تو اس کے لیے بھی گولتا استعمال کی جاتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں مسلمن. مسلمن کا معنی کیا ہوا؟ ایک مسلمان مرد یا ایک فرما بردار مرد. میں اس کو مؤنث کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ اگر مجھے اس کو مؤنث کرنا ہے تو میں پہلے والے جو حرف ہیں ان کو ایز اٹ از ہی رکھوں گا. پہلے والے حرف کو میں ایز اٹ از ہی رکھوں گا. یہ جو آخری والا حرف ہے جس پہ تنوین ہے, جس پہ تنوین آئی ہے, اس کے اوپر میں فتح لگاؤں گا, اس کے اوپر میں فتح لگاؤں گا اور پھر اس کے ساتھ میں گول تا کا اضافہ کروں گا. پڑھنا میں پا دیں, لیکن میں ہلکے ہلکے پیس پا دیں, باقی نہ بڑے پانی, سوری وہ چونکہ میں سائڈ تو کھاواں گا. مسلم ایک مسلمان مرد, ایک فرمانبردار مرد, مجھے اس کو مؤنث کرنا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ جو اس کا بیسک ورڈ تھا اس کو ایز اٹ از رکھا, آخری جو حرف تھا جو مذکر کا تھا اس کے اوپر فتح لگا کے گولتا میں ایڈ کر دیا. حالت رفع میں ہوگا تو مسلمتن ہو جائے گا, حالت نصب میں ہوگا تو مسلمتن ہو جائے گا, حالت جر میں ہوگا تو مسلمتن ہو جائے گا. ایک اور ایگزامپل کر لیں, میں آپ سے جس طرح سے مسلم کیا تھا, میں آپ سے اگر میں کہوں مومن, تو مومن کو مجھے بتائیے کہ اس کی مؤنث اگر کرنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ کیا بن جائے گا؟ مومنون سے کیا بن جائے گا؟ مومنتن. میں آپ سے کہوں کافرون, کافرتن. میں آپ سے کہوں منافق, منافقون, منافقتن. میں آپ سے کہوں مجاہدون, مجاہدتن. یعنی گولتا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ جو آپ کے اسما ہے اس کے اوپر اگر گولتا آتی ہے کسی اسما پہ تو آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ اسم جو ہے یہ مؤنث اسم ہے. کامن سینس کا بس آپ نے خیال رکھنا ہوگا, جو انشاءاللہ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے آپ کے سامنے آتا رہے گا. اور یہ گولتا کا ذات ایک امپورٹنس یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے کسی مذکر صفت کی بات کری, یہ ساری صفت ہے. مسلمان ہونا ایک صفت ہے, مومن ہونا ایک صفت ہے, کافر ہونا ایک صفت ہے, مجاہد ہونا ایک صفت ہے, باپ ہونا ایک صفت ہے. یہ ساری صفتیں, اگر کسی صفت کو اگر آپ نے کسی مذکر صفت کو مؤنث کرنا ہو تو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف کے اوپر فتح دے کے گولتا لگا, آخری حرف پہ فتح دے کے گولتا.
تو جو پہلی آپ کی جو اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے تو جو پہلی علامت آپ کی بنتی ہے جو غیر حقیقی مونس کی لفظی جس کو کہہ لیں یا جس کو آپ علامتی مونس کہہ لیں وہ ہے تا، گول تا، جسے تائے مربوطہ کہتے ہیں. اور یہ تقریباً آپ سمجھیں یہ 90% آپ کو قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہوئی ملے گی. اور اگر آپ کو کسی مسلم صفت کو، مسلم مرد مذکر کی صفت کو اگر آپ نے مونس میں کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ جو لفظ مذکر کا ہے اس کے آخری حرف کو فتح دے کے گولتا آپ لگا دیں تو وہ مونس بن جائے. دوسری علامت ہم کہتے ہیں الف ممدودہ. الف ممدودہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ الف ممدودہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایسا اسم آپ کو ملے گا جس کے آخری حرف کے اوپر حمزہ ہوگا، اس سے پہلے الف ہوگا اور اس سے پہلے فتح ملے گی آپ کو. الف ممدودہ ایسا اسم ملے گا آپ کو جس کے آخری حرف کے اوپر حمزہ ہوگا، اس سے پہلے الف ہوگا اور اس سے پہلے آپ کو فتح ملے گا. اور اس کے بارے میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ کہ الف ممدودہ جو ہے یہ غیر منصرف ہوگا. یعنی جب میں نے آپ سے کہا غیر منصرف تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوگی اور یہ حالت جر کو قبول نہیں کرتا. اس پہ تنوین داخل نہیں ہوتی اور یہ حالت جر کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. پہچان اس کی کیا ہوتی ہے جی؟ انور صاحب یہ الف ممدودہ کا پلیز ریپیٹ کر دیں. میں بھی آپ کے سامنے ایگزامپل بتاتا ہوں. الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں، الف ممدودہ جیسے تائے مربوطہ کی تو آپ کو حرکت نظر آ گئی نا، بولتا. الف ممدودہ کی جو پہچان ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آخری لفظ پہ حمزہ ہوتا ہے، اس سے پہلے الف ہوتا ہے اور اس سے پہلے فتح ہوتی ہے. اور جو یہ اس کی پہچان ہے. اور یہ الف ممدودہ جو ہے یہ غیر منصرف اسم میں آتا ہے. غیر منصرف اسم کا مطلب ہو گیا کہ اس کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوگی اور یہ حالت جر قبول نہیں کرے گا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں صحراء. صحرا کس کو کہتے ہیں؟ صحرا کس کو کہتے ہیں؟ ریگستان کو. ریگستان کو کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس کے اندر اگر آپ غور کریں آخری لفظ کے اوپر حمزہ ہے، اس سے پہلے الف ہے اور اس سے پہلے فتح آ رہی. اور آپ دیکھیں میں نے اس کے اوپر یہاں دیکھیں میں نے سب پہ تنوین لگائی تھی لیکن تلحاتوں پہ میں نے تنوین نہیں لگائی. کیوں نہیں لگائی؟ کیونکہ مردوں کے وہ نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں. اور یہاں میں نے اس کے اوپر تنوین نہیں لگائی. کیوں نہیں لگائی؟ کہ الف ممدودہ جو ہے وہ کیا ہے؟ غیر منصرف. صحراء. اسی طرح سے فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں بیدا کہتے ہیں سفید رنگ کو. آپ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے جو رنگ جو ہوتے ہیں نا کلرز، یہ کلرز بھی مذکر و مؤنث ہوتے ہیں. یہ سفید رنگ مؤنث کے اندر ہے. یہ سفید رنگ جب مذکر میں آئے گا تو کوئی اور چیز بن جائے گی، اس کا پھر کوئی اور اس کو لکھنے کا طریقہ ہوگا. تو اس کو بھی دیکھیں آپ آخری حرف پہ آخری جو ہے حمزہ ہے، اس سے پہلے الف ہے اور پھر دیکھیں فتح. بیدا. اسی طرح سے آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو خیر یہ نام بھی استعمال ہوتا ہے. زرقاء. ہمارے یہاں تو زرقا جو ہے وہ نام بھی استعمال ہوتا ہے. تو مؤنث کا نام اگر وہ زرقا تو ویسے ہی غیر منصرف میں آ جاتا. لیکن زرقاء کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی کلر ہے. یہ زرقا جو ہے یہ بھی کلر ہے، نیلا کلر جس کو کہتے ہیں.
لیکن کامن سینس کا آپ یہاں بھی خیال رکھیں گے, یہاں بھی اس جگہ پہ بھی جو ہے آپ نے کامن سینس کا خیال رکھنا ہوگا. فار ایگزامپل میں آپ سے جیسے کہوں غرباؤ, اب یہ غرباؤ جو ہے یہ غریب کی جمع بھی بن جاتی ہے, لیکن یہ گو کہ اس کے اوپر الف ممدودہ کی کنڈیشنز آ رہی ہیں ساری, حمزہ ہے, الف ہے اور اس سے پہلے فتح ہے, لیکن یہ مونوسٹریٹ نہیں ہوگا. اسی طرح سے فار ایگزامپل میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دوں, میں آپ سے کہوں شہداء, شہید کی جمع ہو جائے گی, تو یہ بھی جو ہے الف ممدودہ کی گو کہ اس پہ علامت موجود ہے, لیکن یہ مونوسٹریٹ ہے. اس کا استعمال قرآن مجید میں ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا 90% یہ کور کرتا ہے. اگر یہ 90% اگر یہ گول تا کور کرتا ہے تو اب 100 میں سے کتنا باقی رہ گیا؟ 10 ہی رہ گیا سر. اب یہ 10 کی ڈسٹریبیوشن کرتے میں نے آپ سے کہا 3 علامتیں, ایک گول تا آ گئی, ایک الف ممدود آ گئے, تو ہو سکتا ہے 3-4% اس کو مل جائیں گے اور باقی کو بھی اسی طرح سے. تو 2 آپ کے پاس علامتیں آ گئی. پہلی علامت گول تا جس کو تائے مربوط کہتے ہیں, یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے. کامن سینس کا بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, خیال رکھیں, اور یہ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہیں گے, اور بہت ساری چیزیں آپ کو اندازہ ویسے ہی ہوگا, آپ لوگوں نے خود ہی بتا دی تھی, جیسے خلیفہ کا بھی بتایا تھا, علامہ کا بھی بتایا تھا, تو خود ہی آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا اور آپ کے سامنے آتا بھی رہے گا. جو تیسری علامت ہے, تیسری علامت جو ہے اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ. تیسری علامت ہے الف مقصورہ, اور الف مقصورہ کی جو پہچان ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آخر میں یا ہوگا اور یا سے پہلے کھڑی الف ہوگی. آخر میں یا ہوگا اور اس سے پہلے کھڑی الف ہوگی, اور اس کے بارے میں آپ سمجھ لیں الف ممدودہ غیر منصرف ہے, الف ممدودہ غیر منصرف ہے, اور الف مقصورہ جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے. مبنی کا کیا معنی ہے سر جی؟ مبنی کا کیا معنی ہے؟ تینوں حالتیں جو ہیں رفع, نصب اور جر میں ایک ہی حالت رہے گی. ایک ہی حالت رہے گی. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں حسنہ, اردو زبان میں بھی بڑا کامن ہے. لبنہ, سلمہ, ملتے ہیں نا آپ کو اردو زبان میں بھی. حسنہ, کبرا, حسنہ, کبرا. لیکن کامن سینس کا پھر آپ نے خیال رکھنا ہے. اور یہاں جو میں کامن سینس کی آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں بڑی خوبصورت ہے. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھ رہا ہوں کامن سینس کی. موسیٰ, سر جی مجھے بتائیں موسیٰ کو آپ کیا لیں گے, مذکر کے مؤنث؟ مذکر. مذکر. اچھا جی, میرا ایک سوال ہے عاصم صاحب آپ ہی سے. میں نے آپ سے کہا کہ تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 کے. میں نے تو آپ سے کہیں نہیں کہا کہ کسی انبیاؤں کا نام مبنی بھی ہے, لیکن موسیٰ اور عیسیٰ تو مبنی نہیں لگ رہا ہے آپ کو. جی مبنی بھی لگ رہا ہے, لیکن ہم نے جو پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کہ یہ غیر منصرف کی قسم ہے, اور اس میں جو کنڈیشن ہے تنویر نہیں ہوتی ہے. اور جی ہاں, لیکن آپ دیکھیں نا اس میں تو کوئی حرکت بھی نظر نہیں آ رہی نا آپ کو. یہ تو الف مقصورہ, میں نے آپ کو بتایا کہ الف مقصورہ بیسکلی مبنی کہلاتے ہیں. اس کی تینوں حالتیں ایک ہی رہیں گی نا, موسیٰ, 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 عیسیٰ, عیسیٰ, عیسیٰ. تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاؤں. ٹھیک ہے, وہ 6 انبیاؤں میں بھی نہیں آ رہے, اور غیر منصرف ہیں. تو غیر منصرف کیا کرتا ہے کہ اس میں تنوین داخل نہیں ہوتی اور حالت جر قبول نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ حالت رفع میں پیش اور حالت نصب میں فتح تو دکھائے گا. یہ تو نہ فتح دکھا رہا نہ پیش دکھا رہا, تو پھر
ہم نے انبیاؤں کی تو کسی کیٹیگری کو مبنی تو کہا ہی نہیں, ہم نے تو کہا کہ غیر منصرف ہے. تو میں آپ کو کلیریفائی یہ کرا دوں یہاں, یہ بیسکلی یہ موسیٰ نام نہیں ہے, یہ جو نام ہے یہ موسیٰ نہیں ہے, یہ عیسیٰ نام نہیں ہے, یہ جو اصل نام ہے یہ نام ہے. موسیٰ یو, یہ موسیٰ یو سے موسیٰ کیسے بنا, اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو کم سے کم 4 مہینے لگیں گے. یہ موسیٰ یو سے موسیٰ کیسے بنا, اس میں پہنچنے کے لیے آپ کو 4 مہینے لگیں گے. تو بیسکلی یہ غیر منصرف ہی ہے, موسیٰ یو موسیٰ یا موسیٰ یا, عیسیٰ یو عیسیٰ یا عیسیٰ یا, یحییٰ یو یحییٰ یا یحییٰ یا. لیکن یہ اس سے مبنی کیسے بنا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تک پہنچنے کے لیے کم از کم آپ کو 4 ماہ کا عرصہ لگے گا, لیکن 4 ماہ ایسے ہی گزر جائیں گے. پورا سال گزر گیا کرونا میں تو یہ بھی گزر ہی جائے گا. کیا خیال ہے عاصم صاحب؟ بالکل جناب. اچھا جی, جنس ہم نے شروع کیا, جنس کے حوالے سے ذہن میں بٹھا لیں دوبارہ تذکیر کے طور پہ کہ جنس مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی. ہر عربی زبان میں ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو, اس لیے ہم نے صرف اور صرف مؤنث کو پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی مذکر کور ہو جائے گا. مؤنث 2 قسم کا ہو سکتا ہے, ایک حقیقی مؤنث ہو سکتا ہے یعنی جو لیونگ ہو. تو لیونگ میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا, پوری دنیا میں کسی بھی زبان میں آپ چلے جائیں تمام لیونگ جو ہے وہ ہر زبان میں ایک ہی جینڈر سے ٹریٹ ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی جینڈر اردو زبان میں اگر مذکر ہے تو وہ ہر زبان میں ہی مذکر ہی ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مؤنث ہو. سارا کنفیوژن آتا ہے غیر حقیقی کے اوپر جو نان لیونگ ہوتی. تو نان لیونگ کی جو غیر حقیقی ہے اس کی 2 بنیادی ٹائپ بن جائیں گی عربی زبان میں, عربی گرامر میں. ایک جس کو لفظی علامتی کہتے ہیں اور دوسرا جس کو قیاسی یا سماعی کہتے ہیں. لفظی یا علامتی کچھ ایسے حروف ہیں جو اسم کے اوپر داخل ہو جائیں تو ایک آپ کا غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہوں گے. کامن سینس کا بس آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے, کامن سینس کا. تو جو سب سے بڑی علامت ہے وہ ہے گولتا کی علامت. یہ 90% آپ کو اسماء جو قرآن مجید میں ملیں گے یا عربی زبان میں ملیں گے جس کے اوپر اگر گولتا داخل ہوگی تو 90% اسماء جو ہے وہ مؤنث ٹریٹ ہوں گے. کامن سینس کا آپ خیال رکھیں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا. اور یہ گولتا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو کسی مذکر صفت کو بھی مؤنث اگر کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ مذکر اسم کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو پتہ دے کے اس کے ساتھ گولتا لگا دیتے تو مؤنث بن جاتا ہے. دوسری جو علامت ہے, اور تائے مربوطہ پہ آپ لکھ لیں نوٹ کے, یہ تقریباً 90% کور کرتی ہے. اور اس کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو یہ جو تائے مربوطہ گولتا ہے اس میں منصرف بھی آ سکتا ہے اور غیر منصرف بھی آ سکتا ہے, یہ دونوں چیزیں آپ کو ملتی ہیں. دوسری جو علامت ہے وہ الف ممدودہ ہے. الف ممدودہ کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے کہ آخری حرف پہ حمزہ ہوتا ہے, حمزہ سے پہلے الف ہوگا اور الف سے پہلے ایک فتح ہوگا کسی بھی اسماء کے اوپر. تو بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ ایڈیشنل لفظ آ جاتے ہیں. بیسک لفظ تو سحر تھا, صاد ہا اور را, اس کے ساتھ پھر الف ممدودہ لگا تو اس کا ایک معنی بن گیا. اس کے اندر بھی کامن سینس کا آپ نے خیال رکھنا ہے, باقی چیزیں سیم ہے. الف ممدودہ کی ایک چیز امپورٹنٹ چیز نوٹ کر لیں کہ الف ممدودہ جن اسماء کے اوپر آتا ہے یہ اسماء بنیادی طور پہ غیر منصرف ٹریٹ ہوتے ہیں. غیر منصرف اس کا مطلب اس کے اوپر تنوین نہیں آتی اور یہ 2 ہی حالتیں قبول کرتا ہے, یعنی حالت نصب اور جر اس کی ایک ہی رہتی ہے. تیسری جو پہچان ہے وہ ہے الف مکسورہ. الف مکسورہ کی پہچان کیا ہے کہ یا ہوتی ہے جس کو ہم چھوٹی یا کہتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے نا کھڑی زبر ہوتی ہے. اور یہ مبنی اسماء کہلاتے ہیں. تینوں حالتوں میں ایک ہی حالت رہتی ہے اور زیادہ تر اس کے اندر جو آپ کو جو اسماء ملیں گے آگے جا کے آپ جب پڑھیں گے تو اس میں زیادہ تر آپ کو جو ہے نا وہ صفات ملیں گی, اور صفات بھی آپ سمجھ لیں اس قسم کی ملیں گی جس کو ہم کہتے ہیں سپرلیٹو ناؤن کے طور پہ. انشاءاللہ جیسے آگے بڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا. لیکن اس کے اندر بھی کامن سینس کا آپ خیال رکھیں گے کیونکہ کچھ مبنی اسماء ایسے ہیں جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا تھا. اب تک جو پڑھا ہے اس کے بارے میں اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو پوچھے تو پھر آگے چلتے ہیں. جی کسی کے پاس کچھ ہے؟
اگر نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. سوال پوچھ لیا کرے سر, اگر کسی کے پاس ہو تو گھبرائے نہ کرے. اگر منفی اور جمع یا تفریق کا اگر آپ ذکر فرمائیں تو گزارش یہ ہے کہ وہ مائنس پلس اور ملٹی پلائی بھی کبھی کبھی بتا دیا کریں, وہ بات چیزیں سمجھ نہیں آتی. مثلا کوئی ایگزامپل دیں, میں سمجھا نہیں آپ کی بات سر. مثلا جب آپ ضرب کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا ملٹی پلائی کے اگینسٹ, یا جمع کا یا تفریق کا مائنس یا سبسٹریکشن کے اگینسٹ, تو وہ چونکہ یہاں پہ انگلش میڈیم ہے تو بچوں کو تھوڑا سا وہ پرابلم ہو جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی, میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. جزاک اللہ. دوسری جو غیر حقیقی مونس کے اندر آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سماعی یا قیاسی. جو دوسری جو اقسام آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سماعی یا قیاسی. سماعی یا قیاسی سے کیا مراد ہے؟ سماعی یا قیاسی سے مراد وہ ہے کہ وہ اسما, ایک اسما تو آپ کو مل گیا جو حقیقی تھا, ایک اسما آپ کو ایسا ملا جو علامت کے طور پہ تھا. اب ایک ایسا اسما ہے کہ جس پہ کوئی علامت بھی نہیں آ رہی ہے اور وہ حقیقی بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں اردو زبان میں مجھے بتائیے ناک جو ہے یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مؤنث. میں آپ سے اگر کہوں آنکھ مؤنث ہے کہ مذکر؟ مؤنث. میں آپ سے کہتا ہوں دیوار مؤنث ہے کہ مذکر؟ مؤنث. ہے. مجھے بتائیے, میں نے آپ پچھلی والی سلائیڈ کو ذہن میں لائیے کہ میں نے آپ کو جو اردو میں علامتیں دکھائی تو آپ کے پاس گو چھوٹی یا کی علامت نظر آئی نا. مجھے بتائیں اس میں سے کسی جگہ پہ بھی آپ کو چھوٹی یا ملی؟ نہیں ملی. لیکن آپ نے اس کو اردو زبان میں مؤنث کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اردو ہماری زبان ہے, ہم جس طرح سے چاہتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. یہی حساب جو ہے عربی زبان کے اندر بھی ہے کہ عربی زبان میں کچھ تو علامتیں آ گئی اور کچھ ایسا ہے کہ جس کو عرب استعمال کرتا ہے. اب اس کی مرضی ہے, اس کی زبان ہے. بلکہ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, آپ اس کو سمجھ دیں کہ جو گرامر والا جو سارا کام کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے, اور اس کے لیے ہم نے بہت سارے رولز ریگولیشنز اور ہم نے سب کچھ بنائے ہوئے. آپ کسی عرب کے پاس جائیں گے تو وہ ان رول ریگولیشن میں بات تھوڑی کرتا ہے آپ سے, وہ تو بالکل سمپل طریقے سے چلتا ہے. جس طرح سے مجھے اور آپ سے بھی پوچھا جائے تو میں اور آپ اس کا کوئی ریزن نہیں دے سکتے کہ ناک کو کیوں کہتے ہیں, آنکھ کو کیوں کہتے ہیں, دیوار کو کیوں کہتے ہیں. لیکن مجھ سے اگر آپ عربی زبان میں پوچھیں گے تو میں آپ کو بہت سارے ریزن دے دوں گا کہ ان کے مؤنث کیوں, کیونکہ ہم نے اس کو پڑھ لیا, ہم نے اس کو دیکھ لیا, ہم نے اس کو سمجھ لیا. تو یہ میرے اور آپ کے لیے, اور اس میں آپ کو بعض دفعہ بہت سارے کیسز میں ایکسیپشنز کا سہارا لینا پڑ جاتا ہے. یعنی ایکسیپشن کی کھڑکی عربی گرامر جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ہر وقت کھلی رکھنی ہے. کہیں نہ کہیں آ کے آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر ہم وہاں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایکسیپشن اس کو لے لیں, کیونکہ ہر چیز کے اوپر کام نہیں کر سکے, کیونکہ یہ بہت ہی وسعت والی زبان ہے, بہت ہی گہری زبان ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے ایک ایک لفظ کے اندر بڑے معنی ہیں, بہت معنی ہے. میں آپ کو چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں, اس سے پہلے ہم آگے چلیں. ایک لفظ ہے دربا, اور دربا کا معنی جو ہے وہ عموماً اگر آپ دیکھیں وہ مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن کچھ پریپوزیشن اگر اس کے اوپر استعمال ہو جائیں, کچھ حرف اس کے اوپر داخل ہو جائے تو پھر اس کا معنی جو ہے نا زمین پہ چلنے کے بھی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. پھر اس کا معنی اگر ایک دوسری پریپوزیشن ڈال دی جائے تو وہ تھوپنے پہ بھی ہو جاتا ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ضربت علیہم ذلت والمسکنۃ, وہ جب بنی اسرائیل کے لیے کہا کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی ہے, تو وہاں تو ضربا کے ساتھ ایک پریپوزیشن لگی, اس کا اس نے معنی دے دیا تھوپنا. اس زبان میں بہت وسعت ہے, بہت زیادہ وسعت ہے. تو یہ ہمیشہ ایک ذہن میں آپ کے پاس کھڑکی کھلی رہنی چاہیے ایکسیپشن. تو سماعی یا قیاسی کی کچھ کیٹیگریز
علماء نے بنائی ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں. سب سے پہلی جو کیٹیگری جس کو وہ کہتے ہیں تمام حروف الہجا جتنے بھی ہیں, یہ جتنے بھی حروف الہجا ہیں وہ بھی استعمال نہیں ہوتے, لیکن کیٹیگری انہوں نے بنا دی ہے کہ حروف الہجا جتنے بھی ہیں ان کو عرب مونس ٹریٹ کرتا ہے. یہ جو آپ نے پڑھے تھے نا شروع میں, الف با تا تا جیم, تمام جتنے بھی حروف الہجا ہیں اس کو عرب جو ہے یہ مونس ٹریٹ کرتا ہے. دوسری کیٹیگری ہے ملکوں اور شہروں کے نام. ملکوں اور شہروں کے نام آپ کو معلوم ہے کہ غیر منصرف بھی ہیں, ملکوں اور شہروں کے نام غیر منصرف بھی ہیں اگر آپ کو یاد ہو, اور یہ مونس بھی ہیں. ملکوں اور شہروں کے نام منصرف بھی ہیں, غیر منصرف بھی ہیں, اور یہ مونس بھی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں لاہور, تو لاہور ہو جائے گا کیونکہ غیر منصرف. میں آپ سے کہوں مکہ, تو یہ مونس بھی ہے سر, اور یہ کیا کہتے ہیں غیر منصرف, غیر منصرف بھی ہوتے ہیں ملک و شہروں کے نام اکثر, لیکن بعض دفعہ اس کے اندر قبیلے بھی آ جاتے ہیں. اچھا, اس کے اندر تو ملک و شہروں بھی لیتے ہیں, پھر بہت سارے لوگوں نے صرف قبیلے بھی لے لیے, یعنی قبیلوں کو بھی جو ہے, میں بھی یہاں لکھ دیتا ہوں, قبیلوں کو بھی جو ہے نا, قبیلوں کو بھی جو ہے وہ غیر منصرف اپنا مونس سے ٹریٹ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر قریش ہے, لیکن قریش جو ہے وہ پھر غیر منصرف نہیں آتا, وہ قریشونی کے طور پہ آتا ہے. تیسرا جو ٹائپ ہے وہ ہے ہواؤں کے نام. ہواؤں کے جتنے بھی نام ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں, اور قرآن مجید کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہ یہ ہر عرب کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہ وہ ہر چیز کے مختلف معنی استعمال, ہر مختلف ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جس طرح سے قرآن مجید میں آپ کو لفظ ملے گا سرسرن, ہوا کو کہتے ہیں, لیکن کون سی ہوا سر, کون سی ہوا ہے یہ ٹھنڈی ہوا ہے. سرسرن ہوا ہے لیکن کون سی ہے, ٹھنڈی ہوا ہے. اور اسی کی جگہ آپ کو قرآن مجید میں ایک اور لفظ ملے گا سموم, یہ بھی ہوا ہے لیکن یہ گرم ہوا ہے. تو عرب کا ایک اپنا مزاج ہے سر, اور پھر یہ تو قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. تو ہواؤں کے جتنے بھی نام ہیں یہ تمام کے تمام اس کو جو ہے یہ سب مونس ٹریٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور کیٹیگری ہے, لکھنے کا دل تو نہیں تھا لیکن لکھ دیتے ہیں, شرابوں کے نام. جتنے بھی شرابیں ہیں یہ تمام کی تمام جو ہے یہ بھی مونس ٹریٹ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم جس لفظ کو شراب کہتے ہیں اس کا معنی شراب نہیں ہے, اس کا معنی عربی زبان میں مشروب ہے. ہم جس کو شراب کہتے ہیں وہ عربی زبان کے اندر مشروب کے طور پہ لی جاتی ہے. شراب کے لیے وہاں جو خاص لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خمر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, خمرن جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو ہم خمرن کہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی لفظ استعمال میں ہوں گے. میرے خیال میں شاید ایک لفظ ہے خرطوم بھی ہے شاید جو قرآن مجید میں استعمال ہوا. سر جی 5 کیٹیگریاں ہوں گی, حروف الہجا, ملک و شہروں, قبیلوں کے نام, ہواؤں کے نام, شرابوں کے نام. 5ویں کیٹیگری ہے دوزخ کے نام. دوزخ کے جتنے بھی نام ہیں دوزخ کے جتنے بھی نام ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ مونس کے نام ہیں. بیسیکلی یہ دوزخ کے نام نہیں, یہ درجات ہیں. یہ جو درجات ہیں ڈفرنٹ نا, جیسے جہیمن ہے,
یہ اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی جس کے جتنا دنیا میں مال ہوتا ہے تو کوئی تاری روڈ پہ گھر لے کے بیٹھا ہوتا ہے, کوئی کسی نے محمد علی میں لیا ہوتا ہے, تو کسی نے جو ہے وہ گلشن اقبال میں لیا ہوتا ہے, تو کسی نے ڈیفینس میں لیا ہوتا ہے. تو دوزخ کا بھی یہی حال ہوگا, جس کا جس لیول کا ہوگا اتنے ہی درجات ہوں گے. کہتے ہیں 7 درجات ہیں بیسک, جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. جہیم ہے, سعیر ہے, دوزخ کے نام حروف الہجا, ملک و شہر و قبیلوں کے نام, ہواؤں کے نام, شرابوں کے نام, دوزخ کے نام. ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, چھٹا میں آپ کے سامنے یہاں لکھ دیتا ہوں. چھٹا ہے جسموں کے وہ اعضاء, انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں, جو پیر ہے جو جوڑوں کی شکل میں, جو جوڑوں کی شکل میں, ہاتھ, یدن, آنکھیں, عین, اسی طرح سے ٹان, رجل. لیکن وہ اعضاء جو جوڑے نہیں ہیں, سنگل ہیں, مثال کے طور پہ جیسے آپ کے ناک, یا جو بھی سنگل ہیں آپ کے, وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مذکر کہلاتے ہیں. جو جوڑے میں ہوں گے وہ تمام کے تمام مؤنث کہلائیں گے. اور جو جوڑوں سے زیادہ بھی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ دانتوں کو کہتے ہیں, دانت کو کہتے ہیں سن, دانت 2 سے زیادہ ہیں, یہ سارے اس میں آتے ہیں. بال جیسے آپ کے شورن, یہ جو ہے یہ بھی جو ہے آپ سمجھیں مذکر میں آتے ہیں. تو اعضاء وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں, یدن, رجل, وہ آپ دیکھیں اب آپ کے ذہن میں جو بھی آتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی نکال دیے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ جو گال ہوتے ہیں اس کو خود کہتے ہیں, خود. تو یہ جو گال ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایکسیپشن ہے. مجھے نہیں معلوم, میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن صرف آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ یہ جوڑے جتنے بھی ہیں یہ تمام بھی جو ہے یہ مؤنث ہیں. تو سماعی قیاسی میں حروف الہجا آ گیا, ملک و شہر و قبیلوں کے نام آ گئے, ہواؤں کے نام آ گئے, شرابوں کے نام آ گئے, دوزخ کے نام آ گئے, اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں. اس کے علاوہ کچھ ایسے اسماء ہیں جو قرآن مجید میں استعمال میں بہت استعمال ہوئے, لیکن وہ ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آتے. میں آپ کے سامنے وہ جو اسماء ہیں وہ آپ کے سامنے میں سارے لکھتا ہوں, کیونکہ وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارا اصل سبجیکٹ جو ہے وہ قرآن مجید ہے, اس سے قرآن مجید کو ہم زیادہ بیس بناتے ہیں. تو کچھ ایسے اسماء ہیں جس کو ہم متفرق کہہ لیں, آپ متفرق کی لسٹ میں لے جائیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ اس کے اندر آ بھی جائے, ایک آدھ گر بھی سکتا ہے, لیکن جو پرٹیکولر وہ جو نام استعمال ہوئے قرآن مجید میں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ سماؤن. سماؤن کس کو کہتے ہیں سر؟ آسمان کو. آسمان جو ہے اردو زبان میں کیا استعمال ہوتا ہے سر؟ مذکر کے مؤنث؟ مذکر. مذکر. عربی زبان میں یاد کر لیجئے گا. اب یہ کیا ہوتا ہے سر جی؟ مؤنث ہے. اسی طرح سے حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو. یہ بھی مؤنث کے طور پہ استعمال. اسی طرح سے شمسن, سورج. اردو زبان میں سورج کیا استعمال ہوتا ہے سر؟ مذکر. جبکہ عربی زبان میں سورج جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. نارن, میں نے آپ سے کہا تھا کچھ ایسے لفظ ہو سکتے ہیں جو یہاں آ سکتے ہیں. جیسے نارن جو ہے وہ دوزخ میں آ سکتا ہے. دوزخ کہہ لے, آگ کہہ لے, آگ کے نام کہہ لے, دوزخ کے نام کہہ لے. تو نارن آگ کو کہتے ہیں. یہ بھی
मुअन्नस है। इसी तरह से नफ्सुन, नफ्सुन किसको कहते हैं सर? नफ्स किसको कहते हैं? हमें अपना आसिम साहब नफ्स को ही कहते हैं। नफ्स को कहते हैं। अच्छा, तो रूह किसको कहते हैं? वो तो दोनों में जान, वो किसको कहते हैं? वो मेरे ख्याल में एक अलग सब्जेक्ट है शायद, उसमें तो बहुत तफसील हो जाएगी फिर। तफसील हो जाएगी। असा, असा किसको कहते हैं? लाठी को। अच्छा, असा के ऊपर आप गौर करें एक चीज, ये असा जो लफ्ज है ना, ये असा मबनी है, तो आगे जाके आप पढ़ेंगे क्योंकि कुछ चीजें आपको एक ब्रॉडर उस पर मैंने बताई है, लेकिन जो जो सामने आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। ऐसे अस्मा भी जो अलिफ पे खाली खत्म होते हो, कोई भी ऐसा अस्मा हो जो अलिफ पे आके खत्म हो जाए, उसके आगे फिर कोई और लफ्ज ना हो, ऐसे अस्मा भी याद रखिएगा मबनी ट्रीट होते हैं। ऐसे अस्मा भी क्या ट्रीट होते हैं सर? मबनी ट्रीट होते हैं। ये जो असा लफ्ज है इसके बारे में नोट कर ले, मतलब असा है तो मुअन्नस, लेकिन ऐसे अस्मा जो अलिफ के ऊपर खत्म हो जाए, खाली अलिफ के ऊपर, उसके बाद कोई आगे पीछे कुछ और नहीं है, ऐसे अस्मा भी जो है वो मबनी ट्रीट होते हैं। ऐसे अस्मा मबनी ट्रीट होते हैं, मबनी ट्रीट होते हैं। उसकी एक एग्जांपल और ले लें, कुरान मजीद से मैं आप देता हूँ। रोया, रोया किसको कहते हैं सर? ख्वाब को। आपको ख्वाब को। ये रोया भी देखें किस पे खत्म हुआ है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लें, मैं आपको अलिफ के ऊपर एग्जांपल, दुनिया। ये दुनिया जो है ये भी आप देखें किस पे खत्म हुआ है? अलिफ पे। ये भी मबनी असम में है, ये भी मबनी असम में है। और दुनिया जब इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया क्या माना अरबी जबान में क्या है, आपको वाकई पता चलेगा कि दुनिया क्या चीज है, किस चीज के पीछे भागे। ठीक है जी, रोया। इसी तरह से सर जी सबील, रास्ता। सबील, रास्ता। इसी तरह से अर्दुन, जमीन। जमीन तो मेरे ख्याल में उर्दू जबान में मुअन्नस ही है। दारुन, दारुन किसको कहते हैं सर? घर को। घर को कहते हैं। आप ही से सवाल मेरा दूसरा, और बैत किसको कहते हैं? बैत भी घर को ही कहते हैं। हाँ, एक बात से मैं आपके ध्यान में पॉइंट डाल दूं छोटा सा, इंशाल्लाह जब आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये अरबी जबान में जब एक ही माना के दो लफ्ज है ना, तो जमीन आसमान का फर्क आएगा। फिर ये याद रखिएगा, अरबी जबान में अगर एक ही माना के दो अलग अलग लफ्ज अगर इस्तेमाल होते हैं तो उसका फिर एक बहुत बड़ा फर्क आता है। जैसे आप मिसाल के तौर पर आप देखें, छोटी सी एग्जांपल मैं आप देता हूं कि हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में या जब हम गुफ्तगू करते हैं या कोई आपको एक कुरान की महफिल हो या किसी दीनी महफिल में भी नबी और रसूल को एक दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं। ऐसे ही है ना, हम एक दूसरे के आगे रिप्लेस कर देते हैं, जबकि दोनों में बहुत 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 फर्क है। जी हाँ, तो बिल्कुल। अरबी जबान में याद रखिएगा कि जब एक ही माना के दो या दो से ज्यादा हर्फ आ जाए तो फिर उसमें बहुत फर्क होते हैं। इंशाल्लाह वो भी आपके सामने आते रहेंगे। इसी तरह से एक लफ्ज है काफुन। काफुन किसको कहते हैं सर? थोड़े दिल वाले को। जी जी, दोबारा बोले। कासिया से निकला है ये लफ्ज, कासुन, थोड़ दिला कह लें आप इसको। नहीं 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 सर, ये तो आप बड़ा कॉमन होगा, आती नहीं कासा।
गिलास कप को। हाँ गिलास 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 आपको पता है किस ग्लास को कहते हैं? लिंग्विस्टिकली लकड़ी का जो कासुन कहते हैं उस ग्लास को जिसमें शराब डाल के पी जाती है। लिंग्विस्टिकली कासुन उस ग्लास को कहते हैं जिसमें शराब डाल के पी जाती है। लेकिन अब हम इसको अपनी आम जबान में बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कुरान, ये जो अरबी जबान है उसमें ये जो चाय के मग है ना, इसके भी 3 नाम है। हैंडल वाला है तो उसको फिंजान कहेंगे, बगैर हैंडल का है तो उसको कोप कहेंगे, छोटा होगा तो उसको कुछ और कहेंगे, बड़ा होगा तो उसको कुछ और कहेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज, बहुत ही पावरफुल। इसी तरह से जहन्नम, जहन्नम में आप देखें मैंने इसको गैर मुनसरिफ भी किया, क्योंकि आपको जब गैर मुनसरिफ की मैंने कैटेगरी बताई थी, मुतफर्रिक उसमें भी जहन्नम था और गैर मुनसरिफ था, लेकिन जहन्नम यहाँ भी कवर हो जाता है दोज़ख के नामों में। बहरहाल तो ये चंद एक ऐसे नाम हैं जो कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुए। कुछ और भी होंगे, एक आध मिस हो गए होंगे मेरे पास, शायद एक इसका वो बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी सी इसकी बनी हुई है इन नामों के हवाले से। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास होगी तो मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला शेयर करता हूँ। तो मनोज साहब एक सवाल था सर जी। हाँ बोले सर जी। कमर जो है ये भी इसमें आता है? नहीं नहीं सर, कमर जो है मुज़क्कर है। मुज़क्कर है, ठीक है। मैं बस पूछ रहा था कि शम्स की बात आई थी तो कमर मुज़क्कर की एक वो है, लेकिन वो उसकी इतनी ज्यादा मेरे पास का ऑथेंटिसिटी नहीं है, नहीं तो मैं जरूर आपके साथ बयान करता हूँ। तो लेकिन कमर जो है वो मुज़क्कर। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दूसरी प्रॉपर्टी थी जिन्स, उसको कवर किया है। हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो आप लोगों को पहले से मालूम हो, और हो सकता है कुछ चीजें आप लोग के लिए नहीं आई हो। नई अगर चीजें आई हो तो उसको जरूर अपने जहनों में बिठाइए। अगर पहले से मालूम थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नई चीजें आई तो उनको जरूर जहन में रखें। जिन्स बाय डिफॉल्ट अरबी जबान में हर इस्म बाय डिफॉल्ट मुज़क्कर है, जब तक कि उसका मोनस साबित ना हो। हमने सिर्फ मोनस को के ऊपर हमने मोनस को पढ़ा, और मोनस को हमने जब शुरू किया तो हमारे सामने मोनस बुनियादी तौर पे 2 चीजें आई। एक हकीकी मोनस, यानी जो लिविंग होगा, तो लिविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी जबान में वो एक ही जेंडर ट्रीट होता है, बस आपको उसका माना आना चाहिए। जो असल जो कंसर्न था वो था आपका गैर हकीकी मोनस का, नॉन लिविंग। तो जो नॉन लिविंग था, गैर हकीकी मोनस, उसकी अरबी जबान में 2 क्लासिफिकेशन है। एक जिसको लफ्जी या अलामती मोनस कहते हैं, और दूसरा जिसको समाई या कयासी कहते हैं। लफ्जी अलामती मोनस उनको कहते हैं कि कुछ ऐसी अलामत होती है जो इस्म के आखिर में अगर दाखिल कर दी जाए तो गालिब गुमान आपका ये होता है कि वो मोनस है। कॉमन सेंस का आप सिर्फ ख्याल रखें। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो थी, जो सबसे पहले थी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो गोलता है। 90% इस्तेमाल होती है, और गोलता इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको किसी मुज़क्कर की सिफत को अगर मोनस में कन्वर्ट करना हो तो उसका तरीकेकार भी ये है कि आप मुज़क्कर के इस्म के आखिरी हर्फ के ऊपर फता लगा के उस पर गोलता दाखिल करें। दूसरी जो अलामत है उसको हम कहते हैं अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा के बारे में 2 पॉइंट नोट करने, 1 पॉइंट नोट करने कि ये गैर मुनसरिफ है पहली चीज, और दूसरी उसकी जो पहचान है वो क्या है कि आखिरी हर्फ पे हमजा होगा, उससे पहले अलिफ होगा और फिर उससे पहले फता होगा। इसमें भी कॉमन सेंस का आपने ख्याल रखना है। तीसरी जो अलामत है वो है जिसको हम कहते हैं अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा की पहचान ये है कि या होगी, या से पहले खड़ी ज़बर होगी। और जो अलिफ मकसूरा वाले जितने भी अस्मा होते हैं ये मबनी होते हैं, तीनों हालतें एक ही लेते हैं। कॉमन सेंस का वहां भी आप ख्याल। कयासी या समाई वो अस्मा जिनके ऊपर किसी किस्म की अलामत नहीं है, और जिन पर किसी किस्म की ना वो हकीकी है ना कोई अलामत है, अरब उसको कहता है। उसकी कुछ कैटेगरीज हैं आपके सामने। हुरूफुल हिज्जा है, मुल्क शहरों कबीलों के नाम है, हवाओं के नाम है, शराबों के नाम है, दोज़ख के नाम है, और इंसान के वो आज़ा जो जोड़े की शक्ल। और इसके अलावा कुछ ऐसी अल्फाज है तकरीबन कुरान मजीद में 16 आते हैं। ये कितने मैंने लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 और रह गए। मैं आपको इसका मेरे ख्याल में मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत इसका वो एक समझे एक पैराग्राफ है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ, तो सारे नाम उसमें कवर हो जाएंगे। तो ये नाम कुछ और है जो मैंने आपके सामने रखे। समा है,
अरब है, शमसुन है, नारुन है, नफ्सुन है, असा है, रोया है, सबीलुन है, अर्दुन है, दारुन है, कासुन है, जहन्नम है। ये भी सारे वो नाम हैं कि जो अरब इसको मोनस के तौर पर सीखते हैं। अब आपने काम क्या करना है कि देखें होना क्या है, अगर आप जितना चाहते हैं कि ये आपके साथ अरबी ग्रामर चलती रहे और आपको उसका फायदा उठाना आपके अपने हाथों में। अब आपने दो काम करने हैं। कोई भी इसम आपके सामने आए, पहला काम आपने ये करना है कि आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है कि मफहूम है, और दूसरी चीज आपने फाइंड आउट करनी है कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। जिस तरह से मुनसरिफ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि आप उसको गैर मुनसरिफ की लिस्ट में दौड़ाते हैं। आप देखते हैं कि किसी अंबिया का नाम है कि नहीं है, अलिफ नून पे खत्म हो रहा है कि अपना क्या कहते हैं गोलता पे खत्म हो रहा है, किसी मोनस का नाम है, उसमें आप सारा पास आउट करते हैं। अगर पास हो जाता है आप उठाते हैं उसको मुनसरिफ पे ले जाते हैं। यही काम आपने आप किसी इसम को मोनस के हवाले से करते हैं। मोनस आप देखें, पहली चीज आपके सामने आनी चाहिए कि यार हकीकी बन रहा है कि गैर हकीकी बन रहा है। अगर हकीकी है तो पता चल जाएगा, गैर हकीकी है तो आपने सबसे पहले अलामतें ढूंढनी है। गोलता उसमें मिल जाए बात खत्म हो जाएगी। गोलता नहीं मिल रहा, अलिफ ममदूदा नहीं मिल रहा, मकसूरा नहीं मिल रहा, सवाई का कयासी में आ जाए। आप देखें कि वो हरूफ इल्जा तो नहीं है, किसी मुल्क शहर का नाम है, हवाओं का नाम है, शराब का नाम है, दोज़ख का नाम है, या इस लिस्ट में मेरी आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, उठाएं उसको फेंक दें मुज़क्कर। तो कम से कम अब आपने दो स्टेप आपके पास आने चाहिए। कोई भी इसम आए आप उसके बारे में कोशिश करें, फाइंड आउट करें। जो मैंने आपको तरीका बताया, मुसहफ आप अपने साथ रखें, मुसहफ को लेके शुरू करा करें। जैसे मिसाल के तौर पे आप आज ही जैसे पहला ही सफ़ा आप उठाएं, आपने सूरह बकरा का पहला रुकू आपने पढ़ा और आप इस पर फाइंड आउट करेंगे मुझे कौन कौन से लफ्ज ऐसे मिल सकते हैं जो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। हो जाए आपने देखा आपने अल्लज़ीना, यार ये अल्लज़ीना तो मैंने पढ़ा था, ये अल्लज़ीना जो है ना ये मबनी इस्म था, ठीक है। यहाँ आपने पेंसिल से कोई चीज मारी और आपने कहा ये अल्लज़ीना आ गया, बाकी कहाँ आ रहा है, कुछ आ रहा है मुझे नहीं मिल रहा। एक और भी जगह मुझे अल्लज़ीना, ये भी अल्लज़ीना मिल गया, मुझे और कुछ नहीं मिला, मिसाल के तौर। और एक ही पेज पे आप कंसंट्रेट करते रहे, आगे जाते रहे, आगे चीजें बढ़ती रहे, दोबारा फर्स्ट पेज पे आए। कोशिश आपने अल्टीमेटली ये करनी कि इस सफे में जितने कलमे आ रहे हैं ये आपने अल्टीमेटली खत्म करना, तो ये इस तरीके से आप चले। पेंसिल लें, मुसहफ छोटा रखना चाहे छोटा रखें, बड़ा मुसहफ रखें, एक मुसहफ रखें, या तो मुसहफ को बेस बना लें या कोई अपने पास बुक में मेंटेन करें, जहां भी हो। इस तरह से आप करेंगे ना, क्योंकि कुरान मजीद में वर्ड्स बहुत रिपीट होते हैं। आपने एक दफा किसी वर्ड को एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा अच्छी तरह से बिठा लिया ना, तो अल्लाह ताला का भी निज़ाम ऐसा है कि अल्लाह ताला ये सारी आपकी मेमोरी में ऐसा फिट कर देता है। खास तौर पे जब कुरान के जो कलमे वो तो अल्लाह ताला ऐसे फिट कर देता है कि जिस शख्स ने आज से 30 साल पहले भी अगर कोई सूरत या कोई आयत याद की है ना, और अगर आज भी उसको वो 4 दफा रिपीट करेगा ना तो उसको याद आ जाएगी। लेकिन अगर आज से 10 साल पहले किसी ने किसी एजुकेशन से कोई चीज पास कर ली है, वो आज पढ़ने बैठे, याद करने बैठे, तो उसको उतना ही टाइम लगाना पड़ेगा जितना उसने 10 साल पहले लगा। तो कुरान मजीद की ये खूबसूरती, इसीलिए कहते हैं एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है जो लौहे महफूज है इंसान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने जब कहा ना कि फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ताला ने वदियत कर दी है उसके अंदर, और फिर उसके बाद उसको छोड़ा, फिर मशाकिन मजमा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आज हमने पढ़ा है आपके साथ, और अल्लाह ताला हम सबको उसमें से खैर निकालने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर ट्यूसडे को मुलाकात होगी। बारकल्लाहु ली व लकुम। एक गुजारिश है, जी सर। गुजारिश ये है कि कुछ हमारा बैकग्राउंड अरबिक में तो नहीं है, तो आपके प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपके समझाने का अंदाज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें अगर इसमें थोड़ा सा इसका जो मवाद है, सिलेबस है पीरियड का, रोज की क्लास का, उसको अगर थोड़ा सा कुछ 5-10% कम कर दिया जाए, क्योंकि बाजू का चीजें समझ नहीं आती तो वो सवाल भी नहीं बन पाता, सिवाय इसके कि हम ये कह सकें। देखिए सर वो तो कोई इश्यू नहीं, मैंने कहा ये तो आपके अपने पर मुनस्सर है, मुझे उससे कोई नहीं है, मैं इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम कर दूंगा। एक्चुअली मेरी नहीं, ड्यूरेशन ना कम करिए, ड्यूरेशन माशाल्लाह ठीक है, थोड़ा सा जो मवाद है ना, जो सिलेबस है हमारा, उसको थोड़ा सा 5-10% कम करें ताकि उसको हम साथ साथ कैरी कर सके अगर मुमकिन हो तो। सर अभी तो सिलेबस शुरू ही नहीं हुआ, तो वो जो बेस है हम ये चाह रहे हैं कि बेस जरा ज्यादा बेहतर तरीके से हम। देखिए मैंने आपको शुरू में कहा कि इस्म को जब हम शुरू कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा 4 बुनियादी चीजें, ये आप बेफिक्र है, थोड़ा बहुत देखें, कभी थोड़ा हैवी थोड़ा लाइट चलता रहेगा इंशाल्लाह।
بس آپ نے ایک چیز اپنے آپ کے ساتھ کر دی ہے کہ میں نے آپ نے کہنا ہے یہ اپنے آپ کے ساتھ، چاہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں نے یہ کلاس ضرور اٹینڈ کرنی. تو یہ میرا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب کورس سے ختم ہوں گے تو اتنا میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے ضائع نہیں کیا کچھ. یہ آپ کے ساتھ یہ آپ کا وعدہ ہے. آپ نے کمٹمنٹ دینا ہے مجھے اپنے ٹائم کا. باقی میری ذمہ داری ہے کہ مجھے جتنا آتا ہے، جو آتا ہے، میں آپ کو اپنے بیسٹ پاسبل طریقے سے آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کروں. یہ میری ذمہ داری ہے. جزاک اللہ. آپ کی طرف سے چاہیے، دوسرا کمنٹ میں آپ کو اپنی طرف سے. ٹھیک ہے سر جی، انشاءاللہ تعالی. یہ لفظ کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا. یہ جو آپ نے سماون کے بعد لکھا ہے یہ کیا ہے؟ جنگ جس کا معنی ہے ہر جنگ، ہا را اور با. حربن. اوکے 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 جی. بارک اللہ علیہ وسلم. کون سا بھی سمائی اور قیاسی ہے؟ جی سر، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ سمائی اور قیاسی میں جو پہلا ہے نا حروف الجا